الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز خواتین، محترم مائیں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا۔ جس شخص کی زندگی میں ایمان ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور جس کے پاس ایمان نہیں، چاہے دنیا کے نقشے میں وہ کامیاب معلوم ہوتا ہو، سونا ہو، چاندی ہو، زیورات ہو، محلات ہو، گھر ہو، کھیتی ہو، باڑی ہو، دنیا کی ہر ضرورت کا سامان اسے مہیا ہو جائے اور اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزرتی ہو، کبھی مصیبت اس پر نہ آئی ہو، حتیٰ کہ دنیا کی زندگی میں نہ کبھی بخار آیا ہو، نہ سر درد ہو، اور اس کے پاس ایمان نہیں، اس کو کہتے ہیں دنیا کے نقشے میں کامیاب ہونا۔ ہر چیز ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو ایسا بندہ اللہ کے نزدیک دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ نے ہم لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ چاہتے تھے تو کسی اور مخلوق کے اندر ہمیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، دماغ دیا، سوچنے کی سمجھنے کی قوت نصیب فرمائی۔ اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے مذہب میں پیدا نہیں کیا، بلکہ مذہب اسلام میں پیدا کیا، ایمان والا بنایا، قرآن دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، اس لیے ہمیں مسلمان بنایا، ہمارے ماں باپ کو ایمان اور اسلام دیا، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، اوپر تک ہر ایک کو اسلام اور ایمان والا بنایا تاکہ ہم لوگ 100% کامیاب ہو جائے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ زندگی گزارنا آسان ہو گیا ہے، لیکن زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ایمان کی حفاظت کرنا اور دنیا سے ایمان لے کر اللہ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا، یہ مشکل کام ہو گیا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن، نفس ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ کھلا ہمارا دشمن، یہودی لوگ ہمارے دشمن، نصارہ لوگ دشمن، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کفار غیر مسلم لوگ ہمارے دشمن،
اتنے بڑے دشمن ہیں کہ وہ ہمیں جانی مالی نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے ان کا ایمان ختم کر دیں اور ان کو اپنے مذہب میں لا کر ان کو ہم جنت سے دور کر لے، اللہ سے دور کر دے، قرآن کریم سے دور کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور کر دے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ نے آپ سے یعنی عورتوں سے، لڑکیوں سے دین کا وہ کام لیا کہ مردوں سے بھی لیا ہے، لیکن ہر مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت سہارا بنی اور نسلوں تک ان کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عورتوں پر رکھا۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، 114 سورتوں میں اللہ نے عورتوں کے نام سے ایک سورت رکھی ہے، سورۃ النساء۔ بہت سورتیں ہیں، 114 سورتوں میں مردوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال یعنی مردوں کی فضیلت، مردوں کے کیا کام ہیں، اس نام سے کوئی سورت قرآن مجید میں نہیں رکھی۔ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، چوتھا پارے کے پونے پارے کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے سورۃ النساء۔ نساء کہتے ہیں خواتین کو، عورتوں کو۔ اللہ نے اتنی فضیلت عورتوں کی، خواتین کی اور ان کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو قرآن مجید میں جگہ دی اور بتا دیا کہ مرد تو مرد، مردوں کو دین اسلام پر جمانے والی، ان کو ایمان والا بنانے والی، نمازی بنانے والی، قرآن کریم کے پڑھوانے والی، تعلیم میں بٹانے والی، اللہ کے راستے میں جماعتوں میں 3 دن چلا 4 مہینے بھیجنے والی، ہر کام کی ذمہ داری پہلے اصل میں عورتوں پر ہے، پھر مردوں پر ہے، پھر مرد پوری دنیا میں چل پھر کر اللہ کی دین کی دعوت دے، لوگوں کو مسلمان بنائے، لوگوں کو ایمان والا بنائے، ایمان کی حفاظت کے وعدے اور وعید اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتاتے ہوئے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج دنیا میں زندگی گزارنا آسان ہو گیا ہے، لیکن زندگی گزارتے ہوئے دین کی حفاظت کرنا، ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ ہر شخص ہمارے پیچھے لگا ہے کہ کس طرح ہم ان سے مسلمانوں سے، مسلمانوں کے مردوں سے، مسلمانوں کے بچوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے کس طرح ایمان اور اسلام ختم کر دے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسلام ہے تو اسلام کے ساتھ کفر ہے، دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو دن کی ضد ہے رات آنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے سچ بنایا تو اس کے مقابلے میں جھوٹ بھی ہے اس کی ضد۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم الگ الگ بنایا، ہر چیز کی ضد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ نے اسلام بنایا، ایمان بنایا تو اس کی ضد کفر کو رکھا، مسلمان بنایا تو مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی ضد آتی ہے کفار، مشرکین۔ اللہ کا دستور ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ایک حکمت اور ایک نصیحت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے جنت بھی بنایا ہے، میں نے جہنم بھی بنایا ہے، تو میرے ذمے ہے جنت کو بھی بھرنا اور جہنم کو بھی بھرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی پیدا کیا، کافروں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس طرح اسلام پر جم کر اللہ کو راضی کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے ساتھ، نبی کی رضا کے ساتھ جنت میں جانے والے بن جائے۔ یہ آج کی بات نہیں، آج تو لوگ ہم سے ہمارا ایمان چھیننا ہی چاہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے ہر ایک کے پیچھے، ہر مسلمان کے پیچھے کوئی نہ کوئی رہا ہے۔ اب جو مہینہ ہمارے یہاں چل رہا ہے، حج کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کا خاندان، ان کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا، ان کی قربانیاں حج کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے ہمیں سبق دیتی ہیں کہ تم اپنے ایمان پر جمے رہو۔ میرے وقت میں نمرود جیسا ظالم بادشاہ آیا، اور نمرود کے متعلق تفسیر کی کتابوں میں، دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بابل شہر میں بیٹھ کر پوری دنیا پر اکیلا بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ جب پوری دنیا کا نظام سنبھال رہا ہے حکومت کے تعلق سے،
اسباب کے تعلق سے، ورنہ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ ہے کہ دنیا کا خالق بھی اللہ، دنیا کا مالک بھی اللہ، اور دنیا کا حاکم بھی اللہ ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، اس کے تحت کوئی نہ کوئی بادشاہ مقرر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وزیر مقرر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پی ایم مقرر ہوتا ہے۔ اس زمانے کے تعلق سے نمرود بادشاہ تھا، اور اس نمرود بادشاہ نے ہر ایک کو یہ بات سمجھا رکھی تھی کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو۔ اور جب ایسے ظالم بادشاہ ہوتے ہیں اور کفر پھیلانے لگتے ہیں تو اللہ کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو بھیج کر بندوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ جب انبیاء علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا تو اولیاء صحابہ کرام کا آیا، تابعین تبع تابعین کا آیا، اولیاء کرام کا آیا، آج دعوت و تبلیغ کا ہے، مدارس کا ہے، خانقاہوں کا ہے، علماء کرام کا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اس زمانے میں نمرود بادشاہ نے یہ قانون پاس کر رکھا تھا کہ ہر شخص میری عبادت کرے اور مجھے پوجتا رہے، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، سب کچھ میں ہوں۔ اور اسی زمانے میں لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بت بنائیں گے، مجسمے بنائیں گے، ان کی پوجا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا حکم جاری کیا کہ اب میں نمرود کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور دنیا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے ایک اللہ کی نبی کی نبوت، رسول کی رسالت کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ نمرود بادشاہ ہی کے دور میں نمرود کے وزیر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور آزر بھی کوئی معمولی شخص نہیں، بلکہ ایسے کافر اور اتنے بڑے بتوں کو بنانے والے، پوجنے والے، اس کی فضیلت بیان کرنے والے کہ اس زمانے میں نمرود بادشاہ کے بعد سب لوگ انہی کو مانا کرتے تھے۔ ان کا دکان تھا، ان کا کارخانہ تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا کرتے تھے، مجسمے بنایا کرتے تھے، اور فضیلت سنا کر لوگوں کو خریدنے پر مجبور کرتے تھے۔ اور مجھے بھی، ہم تمام کو معلوم ہے کہ کسی دکان کے مالک کو اپنا دکان کا سامان بیچنا ہوتا ہے تو جو فضیلت نہیں ہوتی، وہ جتنی فضیلتیں بیان کریں گے، جتنی سامان کی اچھائی بیان کریں گے، اتنا سامان جلد سے جلد بیچا جائے گا۔ یہی کام حضرت ابراہیم کے ابا والد آزر کیا کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے اور لوگوں کو خریدنے پر مجبور کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ بت تمہیں رزق دینے والا ہے۔ دوسرا بت بناتے تھے، اس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بت یہ تمہیں غلہ دینے والا ہے۔ تیسرا بناتے تھے، کہتے تھے یہ بت بارش برسانے والا ہے۔ الگ الگ طرح کے بت بنا کر لوگوں کو بیچتے تھے، اور ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، ان کے بیچے ہوئے بت ہر گھر میں کئی رکھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے اور دنیا سے کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد، توحید کی دعوت دینے والا بنا کر آزر کے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چند سالوں کے ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو قرآن مجید کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سب سے پہلے دعوت اپنے گھر سے شروع کر دی، اور دعوت و تبلیغ کا اصول یہ ہے کہ ہم جتنی باتیں اپنے گھر والوں کو کریں گے اس کا اثر جلدی ہوتا ہے، اور جتنی باتیں باہر کریں گے اس کا اثر جلدی نہیں ہوتا۔ اور انبیاء علیہم السلام کو حکم ہوتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ ایسا نہیں کہ ہم باہر تو دعوت و تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو نمازوں کی دعوت دیتے رہے، پردے کی دعوت دیتے رہے، قرآن مجید پڑھنے کی دعوت دیتے رہے، اپنے گھر کو چھوڑ دے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا وَأْمُرْ
اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور صبر کی تلقین کیجیے۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ سب سے پہلے اپنے ہی گھر والوں کو دین کی دعوت دیجیے، باہر والوں کو بعد کا مسئلہ آتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا نام لیا، اپنے چچا کا نام لیا، حضرت حمزہ کا نام لیا، حضرت عباس کا نام لیا، ابو لہب کا نام لیا، اپنے جتنے گھر والے تھے، جتنے پہلے خاندان والے تھے ان کو دعوت دی، پھر پوری امت کو دعوت دینا شروع کیا۔ آج ہماری حالت غلط ہو چکی ہے، آج ہم گھر کے ماحول کو دیندار ماحول بنانے کے لیے تیار نہیں، اور ہم دین کی بڑی بڑی باتیں مسجد میں بھی کرتا ہوں، بہت سارے لوگ بھی کرتے ہیں، اصل یہ مزاج شریعت کا نہیں، قرآن کا نہیں، اللہ کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں۔ ہماری لڑکیاں بے پردہ پھرتی ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی، دوسروں کی لڑکیاں بے پردہ پھرتی ہیں، اسے دیکھ کر ہمیں وہ چیز محسوس ہونے لگتی ہے، اور ہم دین کی باتیں بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر کا ماحول نمازی نہیں، ہم نماز کی دعوت باہر دیتے ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، میری مائیں اور بہنیں اور معزز خواتین اور دینی اسلامی بہنیں ہم باہر دعوت دیتے ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا۔ انبیاء کو سب سے پہلے جو حکم ہوتا ہے اپنے گھر سے دین کا کام شروع کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، صفا پہاڑی پر کھڑے رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نام لے کر یہ فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ابھی پورے مکہ پر اور تم لوگوں پر حملہ کرنے والا ہے، میری بات کو سچ جانو گے یا مجھے جھوٹا سمجھ کر اس بات کو چھوڑ دو گے؟ سب نے، اس میں ابو جہل تھا، اور کہیں نہ کہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، کفار تھے، مشرکین تھے، سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اے محمد ابن عبداللہ، ہم نے آپ کو سچا، امانت دار اور صادق پایا ہے، آپ نہ خیانت کر سکتے ہیں نہ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب وہاں اعلان نبوت فرمایا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفلحون، پڑھ لو کلمہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور نے دعوت پہنچائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی سے نکلا، اس کا نام تھا ابو لہب، یہ حضور کا سگا چچا تھا۔ عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا ہیں، آمینہ بی بی آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی، پرورش کی۔ ابا حضور ہیں عبداللہ، ان کے سگے بھائی ہیں ابو لہب۔ سب سے پہلے ابو لہب نے کھڑے رہ کر فرمایا، ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہ بد دعا جملہ کہا کہ تبًّا لک یا محمد لہٰذا جمعتنا، اے محمد تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو نے ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اپنے کو نبی اور رسول بتانے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، ہم سب سے پہلے جتنا اپنے گھر کے ماحول کو دیندارانہ ماحول بنائیں گے، ہماری اولاد صحیح ہوگی، ہماری تربیت ہوگی، گھر کے اندر کوئی بے نمازی نہیں ہوگا، رزق کے مسئلے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بے نمازی کی وجہ سے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آسمانی بلائیں آتی ہیں، زمینی بلائیں آتی ہیں۔ انبیاء کو سب سے پہلے حکم ہوتا ہے اپنے گھر سے دین کا کام کرنا شروع کیجیے۔ وہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا گیا کہ دین کی بات اپنے گھر سے کہنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو کہا، میں آپ کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، آپ بت بناتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اور لوگوں کو اس کے فضائل سناتے ہیں، اور عبادت اور پوجنے پر تم مجبور کرتے ہو، میں تمہیں گمراہی۔ باپ ناراض ہو کر حضرت ابراہیم کو، اس باپ آزر نے حضرت ابراہیم کو گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے نکالے گئے تو قوم کی حالت دیکھی، قوم سورج کو پوج رہی ہے، چاند کو اپنا خدا بنا بیٹھی ہے، اور ستاروں کی عبادت کر رہی ہے۔
ہر ایک کو اپنا خدا بنا بیٹھے تھے۔ زمین کے اندر تھے، گھر میں بت بنائے تھے۔ آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، وہاں بھی خود آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، چاند، سورج، ستارے جو نظر آ رہے ہیں ان کو بھی اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں، اپنا خدا اور رب بنائے بیٹھے ہیں۔ ان تمام کا رب نمرود کو بنائے بیٹھے تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو دعوت دی، اس نے نہیں مانا، حضرت ابراہیم سے وہ ناراض ہو گیا۔ حضرت ابراہیم چل پھر کر امت کو اور اپنی قوم کو دعوت دینے لگے اور کہنے لگے کہ تم لوگ کہتے ہو نا یہ ستارے ہمارا رب ہیں، تو چاندنی رات میں حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر ان کو اعلان کیا کہ دیکھو ستارہ آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی پھیلائے ہے، کیا تم اس کو خدا مانتے ہو؟ قوم نے کہا میری مائیں بہنیں، یہ واقعات ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی آج ضرورت ہے۔ مرد جمعہ کے بیانات میں عیدین کے موقع پر، کیونکہ یہ قربانی کا موقع ہے، عیدین کے تعلق سے حضرت ابراہیم کی یادیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہماری مائیں بہنوں کو شاید بہت کم سننے میں حضرت ابراہیم کا واقعہ وغیرہ ملتا ہے۔ آج سنیں اور اس ارادے سے سنیں، اس نیت سے سنیں گے اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے قوم کو دیکھا کہ قوم ستاروں کی عبادت کر رہی ہے، ان کو اپنا خدا بنا بیٹھی ہے، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے تم کہتے ہو یہ تمہارا خدا ہے، صبح ہو جانے دو۔ صبح ہو گئے تو ستارے ختم، ان کی روشنی ختم ہو گئی۔ قوم کو دعوت حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو جو ڈوب جاتے ہیں، جن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمارا اللہ، ہمارا خدا، ہمارا رب، ہمارا خالق اور مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ قوم کو یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ہاں ستارے ہمارے رب نہیں ہیں، لیکن ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان تھا کہ سورج ہمارا رب ہے، چاند ہمارا رب ہے۔ جب دوسرے دن چاندنی ہوئی اور چاند نظر آنے لگا، حضرت ابراہیم نے پھر دعوت دی کہ تم کہتے ہو یہ تمہارا رب اور ہمارا رب ہے، نہیں، دیکھو اس کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی۔ چاند بھی غروب ہو گیا، اس کی بھی روشنی مات پڑ گئی اور ختم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے پھر سے ایمان کی دعوت دی، نہیں، اس کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، تمہارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خالق اور مالک نہیں۔ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، پھر حضرت ابراہیم نے دعوت دی تم کہتے ہو یہ سب سے بڑا رب ہے، نہیں، اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ آخر کار قوم بھی حضرت ابراہیم سے تنگ آ کر نمرود بادشاہ کے دربار میں حضرت ابراہیم کو پیش کیا، اپنے باپ کو ایمان کی دعوت دی، قوم کو دعوت دی، نمرود بادشاہ کو دعوت دی، اور نمرود بادشاہ سے حجت کی دلیلیں دے کر اسے بھی مجبور کیا کہ تو خدا نہیں، تو رب نہیں، تو مالک نہیں، اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ واقعہ میں مختصر کر دیتا ہوں۔ آخر نمرود بادشاہ بھی پریشان ہو کر، پوری قوم پریشان ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تنگ آ کر، حالانکہ کوئی جرم حضرت ابراہیم نے نہیں کیا تھا، ایک چیز کی دعوت دی، اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، مجھے اللہ کا رسول اور نبی ماننا ہے، بس اتنا جرم تھا۔ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ایمان ختم کرنے کے لیے سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ کام ہو رہا تھا، لیکن حضرت ابراہیم کے واقعے سے ہمیں سبق مل رہا ہے۔ دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقت تمہارے سامنے آ جائے، تم اس طاقت کے مقابلے میں اللہ کی طاقت کو طاقت سمجھو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو، ایک اللہ کو مانو۔ دشمنوں سے ڈر کر اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی خراب کرتے ہوئے ایمان سے، دین سے دور نہ ہو جانا، پیسوں کے لالچ میں اپنا ایمان نہ بیچنا، پیسوں کے لالچ میں قرآن نہ بیچنا، پیسوں کے لالچ میں اور کسی کے ڈر کے لالچ میں اسلام سے دور نہ ہو جانا۔ حضرت ابراہیم کو انہوں نے آگ کے اندر ڈال دیا، اور آگ بھی اتنی بڑی روشن کی ہوئی تھی کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی پر مارتا تو اس آگ کی تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے وہ پرندہ جل کر راکھ ہو کر، جل بھن کر اسی آگ کے اندر گر جاتا تھا۔ علماء بیان فرماتے ہیں 40 دن تک اسی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو رکھا اور آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔
آگ تھی، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بنا دیا، اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اتنا بھی ٹھنڈا نہیں کہ حضرت ابراہیم کو ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف ہو، اور آگ کی گرمی اتنی بھی نہیں رہی کہ اس آگ کی وجہ سے حضرت ابراہیم کا جسم مبارک جل جائے۔ اللہ کا کرنا ہے 40 دن تک، کئی دنوں تک اس آگ میں حضرت ابراہیم رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکالے گئے، پھر بھی اپنے ایمان پر تازہ تھے، تر و تازہ تھے، اور اپنے ایمان پر جمے رہے تھے۔ یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر ہم اپنی جان بھی دے دیں گے، یہ سستا سودا ہے، اور دنیا میں کسی چیز کی لالچ میں اپنا ایمان گوا بیٹھیں گے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ہم بارہا سنتے ہیں جو شخص رائی کے دانے کے برابر اس دنیا سے ایمان بچا کر چلے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے کئی بڑی گنا جنت اسے نصیب فرمائیں گے۔ ایمان کی اتنی بڑی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ اللہ بغیر ایمان کے بخشش نہیں فرماتے، اللہ ایمان کے بغیر جنت نہیں دیتے، اللہ ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ ایمان کے بغیر خود راضی نہیں ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بغیر ذرہ برابر راضی نہیں ہوتے۔ یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ اصل میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ان کے سامنے حکومت تھی بہت بڑی، وقت کا ظالم بادشاہ نمرود تھا، نمرود کے ظلم کے سامنے حضرت ابراہیم نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، دین کی دعوت نہیں چھوڑی، اور دین کی دعوت دیتے رہے، اپنے ایمان کو بچاتے بچاتے حضرت ابراہیم کو حکم ہوا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ۔ آج مسلمانوں پر بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ تم اپنا ایمان ختم کر دو، اپنا ایمان چھوڑ دو۔ مرد تو الحمدللہ بہت سارے بچے ہوئے ہیں، وہ باتوں کو سمجھتے ہیں، بیانات کو سنتے ہیں، اور کیا ماحول دنیا میں چل رہا ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا گھر کا ماحول ٹی وی والا بن گیا ہے۔ ہم ٹی ویاں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اور ناٹک دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، اور قرآن مجید کم پڑھ رہے ہیں، نمازیں بہت کم پڑھ رہے ہیں، مستورات کی تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم میں بہت کم جا رہے ہیں، گھر میں منتخب احادیث اور فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی وہ بھی اکا دکا بہت کم لوگ اس کو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے عورتوں پر غیر لوگ اپنے مقام پر بیٹھ کر ایمان اسلام چھیننے کا کام کر رہے ہیں۔ دنیا نے ہر ایک سے چھیننے کی کوشش کی، دنیا اس بات کی گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہیں۔ میری مائیں اور بہنیں، اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے جتنی قربانیاں عورتوں نے دی ہے، اتنی قربانیاں شاید کم ہی مردوں نے دی ہے، کیونکہ اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ اسلام کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے کہ کفار اور مشرکین جو بھی مسلمان ہوتا ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دے کر ختم کرنے پر جڑ رہتے تھے۔ صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب سے پہلے اسلام کے لیے، اسلام کے شروع کے دور میں قربانی دینے والا کوئی مرد نہیں، حضرت ابو بکر نہیں تھے، حضرت عمر نہیں تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہیں تھے، حضرت علی نہیں تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نہیں تھے، کوئی صحابی نہیں تھی تو وہ ایک صحابیہ عورت تھی جنہوں نے نبی کے دور میں، نبی کے ہوتے ہوئے سب سے پہلے اسلام کے لیے قربانی پیش کی۔ ان کا نام ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ۔ دن میں ابو جہل ان کو کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ اسلام سے پھر جا، وہ کہتی تھی تیرے مار کے مقابلے میں مجھے اللہ کا نام لینا زیادہ پسند ہے، میں تیرا مار کھاتے کھاتے دنیا سے چلی جاؤں گی، لیکن اپنا ایمان تیرے ہاتھ میں برباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ ابو جہل تھکتا، دوسرا مارتا، دن بھی مارتے، رات بھی مارتے، اسی حالت میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والی، جام شہادت کو پینے والی اور اسلام کے لیے سب سے پہلے قربانی دینے والی کوئی مرد نہیں، وہ سب سے پہلے قربانی دینے والی میری مائیں اور بہنیں، آپ ہی میں سے ایک عورت حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ آج حکومت ہمیں پریشان کر رہی ہے، آج ہمارے غیروں کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ فرینڈ شپ اور ان کے ساتھ یہ ادھر ادھر کے چکر ہمیں
راہ راست سے ہٹا کر گمراہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ حالات اتنے ختم ہو چکے ہیں کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں اور اپنا ایمان غیروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ نمرود کے مقابلے میں ان کی طاقت نہیں، پھر بھی ہم اپنا ایمان گنوا رہے ہیں۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی جیسی حکومت اتنی خطرناک حکومت نہیں کہ ہم اپنا ایمان گنوا بیٹھے رہے ہیں۔ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی اس زمانے میں بھی ایک عورت نے اپنی ایسی قربانی پیش کی کہ فرعون کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک عورت کا نام ہے حضرت مشاطہ رضی اللہ عنہا۔ مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والی، سر کو تیل لگانے والی، بالوں کو سنوارنے والی، یہ عربی جملہ ہے مشاطہ۔ فرعون کا بہت بڑا دربار تھا، بہت بڑا محل تھا۔ اس کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور اللہ پر ایمان لائی ہوئی ایک عورت اس کے دربار میں کام کیا کرتی تھی، اور فرعون کی جو بیٹی تھی یا باندی تھی، جو بھی تھی، کنگھی کرنے کا، ان کی خدمت گزاری کا کام یہ حضرت مشاطہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سر کو تیل لگا رہی تھی وہ حضرت مشاطہ رضی اللہ عنہا، کنگھی کر رہی تھی، بالوں کو سنوار رہی تھی، اچانک ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اب انہوں نے جو کنگھی کو اٹھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے کنگھی کو اٹھایا۔ اب جو فرعون کی باندی تھی یا بیٹی تھی، اس نے اپنے کانوں سے وہ جملہ سنا کہ میرے باپ فرعون کو اپنا خدا نہیں مانتی، رب نہیں مانتی۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس جملے کو نقل کیا ہے۔ فرعون نے اس دور میں کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں اور سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کا بھی دعویٰ تھا، اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، خدا کہا کرتا تھا، حکومت کیا کرتا تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ اس فرعون کو اپنا خدا، اپنا رب، اپنا خالق مالک نہیں مانتی، تو فرعون کی بیٹی یا باندی نے اس مشاطہ نامی عورت سے سوال کیا، کیا تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی؟ میرے باپ کو رب نہیں مانتی، رب الاعلیٰ نہیں مانتی۔ اس مشاطہ باندی نے، اس مشاطہ خادمہ نے یہ نہیں سوچا کہ فرعون میرے ساتھ برا حشر کر سکتا ہے، میری چمڑی ادھیڑ سکتا ہے، مجھ سے میرا ایمان چھین سکتا ہے، مجھ سے میری جان لے سکتا ہے۔ میرے کھانے پینے کا انتظام اسی کے محل سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزی روٹے کا انتظام اسی کے محل سے کیا ہے، جو تنخواہ ملتی ہے میں اس پر ہر کچھ چیز نہیں سوچی، بس اس نے یہ بات سوچا کہ جو دین اللہ نے دیا، جو ایمان اللہ نے دیا ہے، اس پر مجھے جمنا ہے، اسی پر مجھے موت آنی ہے، اسی پر میں اپنے اللہ کو، اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راضی کر کے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ میری مائیں، بہنیں، یہ واقعات ایسے واقعات ہیں کہ دل کڑنے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ اس فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے، نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے عورتیں کھڑے رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت میں رہی، اور آج ہم کیا ہیں؟ معمولی باتوں پر ایمان سے دور چلے جا رہے ہیں، زندگی سے ایمان گنوا بیٹھے رہے ہیں، اور اسی حالت میں ہماری نوجوان لڑکیوں کو اللہ معاف فرمائے، ادھر ایمان گیا، ادھر ان کی جان بھی بغیر ایمان کے حالت میں چلی جا رہی ہے۔ فرعون کی بیٹی یا باندی کے سامنے اس نے کہا میں تیرے باپ فرعون کو اپنا رب نہیں مانتی، جا تجھے جسے بولنا ہے بولنے اور جسے جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ بیٹی باندی دوڑتی ہوئی اپنے باپ فرعون کے پاس پہنچی اور کہا کہ اس طرح کا واقعہ آج پیش آیا ہے۔ فرعون نے اسی دربار میں اسی وقت حضرت مشاطہ نامی خادمہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا اور کہا کیا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں، اس عورت نے، اس لڑکی نے اور اس ایمان والی عورت نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ کو اپنا نبی مانتی ہوں، ان پر ایمان لے آئی، ان کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، میں ہرگز تجھے رب ماننے کے لیے تیار نہیں، تجھے اپنا خالق ماننے کے لیے تیار نہیں، اور تیرے ظلم کے سامنے اپنا ایمان تجھے دینے کے لیے اور بیچنے کے لیے میں ذرہ برابر بھی تیار نہیں ہوں۔ فرعون نے کہا کہ اب میں تجھے ختم کر دوں گا، ہاں تیری جان بخشنے کے لیے میں تیار ہوں، حضرت موسیٰ پر سے ایمان ہٹا لے، رب پر سے ایمان ہٹا لے اور مجھے ایک مرتبہ اپنا رب مانتی ہوں یہ جملہ کہہ لے۔
ایک مرتبہ بھی دربار میں پوری زندگی میں فرعون کو اپنا رب ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کہا جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ فرعون نے جلادوں کو حکم دیا ان پر کوڑے برسائے جائے۔ جب کوڑے برسائے جانے لگے، وزیر آگے آیا اور کہنے لگا کہ فرعون تو بے شک ہمارا رب ہے، لیکن تیری بادشاہت اس کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں چلنے والی۔ ایک یہ عورت بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس کے گھر کے اندر دودھ پیتی ہوئی ایک بیٹی ہے اور اپنے پیروں سے چلنے والی عمر کی ایک بیٹی ہے۔ ان دونوں بچوں کو بلا، پھر ماں کی ممتا کس طرح نہیں جاگتی ہم دیکھیں گے۔ فرعون نے وزیر کے بات کو مانتے ہوئے گھر سے دودھ پیتی بچی کو بھی بلایا اور قدموں سے پیروں سے چلنے والی بچی کو بھی بلایا۔ اب اسے ان بیٹیوں کا واسطہ دے کر کہنے لگا میں تجھے بھی معاف کر دوں گا، تیری دودھ پیتی بچی کو بھی معاف کر دوں گا، اور تیری چلنے پھرنے والی، ٹہلنے والی، کھیلنے والی بچی کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو رب نہیں مانتی، میں موسیٰ پر ایمان نہیں لائی، میں موسیٰ پر سے اپنا ایمان ہٹا لیتی ہوں۔ کیا اللہ اللہ اکبر، کیا ایمان ہوگا ان کا۔ انہوں نے کہا میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی بیٹیوں کی جان دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایمان دینے کے لیے تیار ذرہ برابر بھی نہیں ہوں۔ فرعون نے اسی ماں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے حکم دیا کہ کڑائی کے اندر تیل گرم کیا جائے۔ آگ لگائی گئی، تیل ڈالا گیا، ابلتے ہوئے تیل کو تیار کیا گیا، اور فرعون نے وہ چلنے پھرنے والی لڑکی کو لے کر اس کڑائی کے اندر، تیل کے اندر ڈال دیا۔ چند ہی لمحوں میں اور چند ہی منٹوں کے اندر جو جاندار بچی تھی وہ بے جان ہو گئی، اور اس کی ہڈیاں اور اس کی ہر چیز سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لیکن جاتے جاتے روح نے اپنی ماں سے یہ کہا ماں میں نے تو اسلام پر، ایمان پر قربانی دی اور شہادت میں نے نوش کیا، تو یاد رکھنا تو بھی اپنی جان دے دینا، لیکن اس ظالم بادشاہ کے سامنے اپنا ایمان نہ دینا۔ فرعون سے وہ باندھی کہنے لگی ابھی میں حضرت موسیٰ پر ایمان لائی تھی، اللہ پر ایمان لائی تھی حضرت موسیٰ کی باتوں کو سن کر، لیکن اللہ نے دنیا کے پردے، آخرت کے پردے میری نگاہوں کے سامنے ہٹائے۔ میری بیٹی کی روح اس دنیا سے جاتی جاتی مجھے یہ پیغام دی، میں دیکھ رہی ہوں اب تو میرا رب پر اور زیادہ ایمان بڑھ گیا ہے۔ فرعون اور زیادہ غصے میں آیا اور دودھ پیتی ہوئی بچی کو سینے سے ان کے ہاتھوں سے کھینچ کر اسے بھی، اس بچی کو بھی کڑائی اور تیل کے حوالے کر دیا۔ وہ بچی بھی جل بھن کر ختم ہو گئی، اور اس کی روح بھی جاتے جاتے یہ پیغام دے کر چلی گئی تمہارے پاس ایک جان ہے، کئی جانیں ہو ختم کر دینا، لیکن اپنا ایمان ان ظالموں کے سامنے ہرگز گنوانا نہیں، اور ایمان ذرہ برابر ان کے سامنے اپنے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ جب دونوں لڑکیاں گئی، اب ان کا نمبر تھا، ان کو بھی کوڑے مارے گئے، کیل مار کر ان کو بھی ختم کیا گیا، اور بالآخر فرعون نے ظلم و تشدد اور ظلم کی وہ حدیں پار کی کہ جب دودھ پیتی بچی اور ماں اور دوسری بیٹی کو ختم کیا، تب جا کر اسے چین کی نیند آنے والی تھی۔ جب یہ مجلس ختم ہو گئی اور ایک ماں اور 2 بیٹیوں کی جان اس نے لے لی، اب بھی اس کا دل اطمینان نہیں تھا۔ اب وہ یہ واقعے کا تذکرہ کرتے کرتے اپنے محل میں چلا گیا، اور ان کی بیوی، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، جو اس زمانے میں بھی حضرت فرعون کی بیوی ہیں، محلات میں پلی ہوئی، عیش و عشرت میں زندگی گزاری ہوئی۔ فرعون اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ، تو اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہوں گی، اس کے پاس محلات کتنے ہوں گے، چین سکون کے ساتھ اپنی بیوی کو کتنا رکھا ہوا ہوگا۔ سوچنے کی، سمجھنے کی بات ہے، اس زمانے میں بھی ان بیٹیوں نے، ان ماؤں نے قربانیاں پیش کی۔ آج بھی ہماری مائیں کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں، اور قیامت تک انہی کی ذمہ داری ہے۔ مردوں کی ذمہ داری بعد میں آتی ہے، پہلے عورتوں کی ذمہ داری آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی زندگی میں اپنی ایمان کی حفاظت کریں، کس طرح کریں، اور اپنے نسلوں کی، اپنی اولاد کی، لڑکوں کو دیندار کس طرح بنائے، لڑکیوں کو دیندار کس طرح بنائے، کس طرح ان کو نماز کی تعلیم دے، کس طرح پردے کی تعلیم دے، کس طرح ان کی تربیت کرے، کس طرح قربانی کے مسائل، ہر چیز یہ عورتوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔
جب ہم تعلیمات کو زندہ کریں گے تربیت صحیح معنی میں ہوگی۔ اس زمانے میں بھی فرعون کی بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ اللہ کی شان دیکھو، حضرت موسیٰ کی تربیت پرورش کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نواز دیا تھا۔ فرعون اپنے گھر میں چلا گیا اور بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے تذکرہ کرنے لگا کہ میں بڑا بہادر آدمی ہوں، میں نے اس طرح کا آج کارنامہ انجام دیا، ایک ماں کو میں نے مار مار کر ختم کر دیا، 2 بیٹیوں کو گرم تیل کے اندر ڈال کر ان کی جان میں نے نکال لی، اور اپنے آپ کو بڑا بہادر سمجھ رہا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اتنی غصے میں آئی اور اتنی جوش میں آئی، ارے بدبخت، تو اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے اور تو اپنے آپ کو بہادر آدمی سمجھتا ہے، عورتوں پر ظلم کر کے، جہاں میں بھی حضرت موسیٰ پر ان کے رب پر ایمان لے آئی ہوں، تجھے جو کرنا ہے کر لو۔ فرعون تو دربار کے ایک عورت سے پریشان ہو گیا تھا، اب بیوی بھی مسلمان ہو گئی، پھر سے اس نے دربار لگوایا۔ دربار لگا کر حضرت آسیہ جو بیوی ہیں ہر بات مانا کرتا تھا، ہر بات سنا کرتا تھا، لیکن اللہ پر سے ایمان ہٹانے کے لیے، اللہ پر سے ایمان ہٹانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے ایمان ہٹانے کے لیے وہ بھی اب اپنی سگی بیوی کا جانی دشمن بن گیا۔ بیوی حضرت آسیہ مسلمان ہوئی، پھر بھی اس پر اتنا اسے غصہ آیا، فرعون نے محل کے سامنے پھر دربار لگایا، اور دربار لگا کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو پوری حکومت اور مملکت اور لوگوں کے سامنے برہنہ کر کے، ننگا کر کے کھڑا کیا کہ اس برہنی کی وجہ سے، ننگے پن کی وجہ سے، کہ فرعون کے محل میں میں رہتی تھی تو کتنے اچھے زیورات پہنا کرتی تھی، میرے پاس چاندی کے زیورات تھے، سونے تھے، اچھا عمدہ لباس تھا، ہر چیز تھا، اس شرم کی وجہ سے، ننگے پن کی وجہ سے، برہنہ پن کی وجہ سے شاید پھر سے وہ ایمان چھوڑ کر میرے محل میں آ کر پھر سے اچھا لباس پہنے، زیورات پہنے، سونا چاندی پہنے، اچھی طرح کی غذائیں کھائے۔ یہ سوچ سمجھ کر فرعون نے برہنہ کیا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں مر جاؤں گی، لیکن تو مجھ سے میرا ایمان ذرہ برابر بھی چھین نہیں سکتا۔ فرعون نے حضرت آسیہ پر اتنا زور لگایا، علماء فرماتے ہیں، علماء نے قرآن مجید کی تفسیر میں، حدیثوں کی تشریح میں، دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون اگر کسی کو سخت سے سخت ترین سزا دیتا تھا تو ایسی خطرناک سزا دیتا تھا کہ ننگا کر کے زمین پر برہنہ کر کے لٹاتا تھا، اور پورے جسم پر کیل، ہماری گوٹی زبان میں کہتے ہیں بڑے بڑے مولے ہر جسم کے ہر حصے پر مارا کیا کرتا تھا۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو زمین پر لٹایا، جلادوں کو حکم دیا کہ کیل مولے لیے جائے، ہتھوڑے سے ان کیلوں کو ٹھوک کر ان کے پیر زمین میں گاڑ دیے گئے، پیروں پر مارا گیا، گھٹنوں پر مارا گیا، جسم کے ہر حصے پر مارا گیا، ہاتھوں پر مارا گیا، جسم کے ہر حصے کو کیل مار مار کر زمین سے ان کو گاڑ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت آسیہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن مجید کی یہ آیت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت آسیہ کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اللہ پر حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ
ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، کہ فرعون کے دربار میں، فرعون کے محل میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا، اے اللہ، فرعون کا دربار، فرعون کی عالی شان و شوکت، اس کی زندگی میں تجھ پر ایمان لا کر چھوڑ رہی ہوں، مجھے فرعون سے، فرعون کے ظلم اور تشدد سے اور فرعون کے محل سے مجھے نجات دلا دے۔ فرعون کی محل کی طرف حضرت آسیہ کا رخ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت ان کو جنت کا نظارہ کروایا کہ تم فرعون کا محل چھوڑ رہی ہو، میں اللہ فرعون کو چھوڑنے کی بدولت آخرت میں تمہیں میرا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بناؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے میں عرش کے قریب فرعون کے محل کو چھوڑنے کے بدلے میں اپنا محل تمہیں دوں گا۔ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اللہ پر ایمان لے آئی، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئی، اپنے ایمان کو بچاتے بچاتے دنیا سے چلی گئی، تو ان کا تذکرہ فرعون، حالانکہ ظالم بادشاہ، فرعون کی بیوی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کی بیٹی بھی اگر گھر میں ہو اور وہ ایمان والے نہیں ہے، چاہے وہ کسی نبی کی بیٹی ہو، نبی کی بیوی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی جہنم کا اعلان کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیوی کافرہ تھی، حالانکہ یہ دونوں انبیاء میں ان کا شمار ہوتے ہیں، جلیل القدر نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی دعوت دی تھی، اتنے بڑے نبی کی بیوی جب مسلمان نہیں ہوئی، اللہ پر ایمان نہیں لائی، تو اب نبی کی نبوت ان کے لیے کام نہیں آ رہی ہے، اور ہم تو آخرکار اس زمانے میں پیدا ہوئی ہیں، اس طرح کی عورتیں قربانیاں دے کر اپنی ایمان کی حفاظت کر رہی ہیں، تو آج ہمیں کتنی ایمان کی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آج حالات ایسے شروع ہیں کہ ہمارے مسلم لڑکیاں اسکول جانے والی، کالج جانے والی، اللہ معاف فرمائے، ایسے حالات ہیں، اتنا سننے میں مل رہا ہے اور اتنا دیکھنے میں مل رہا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو غیروں کے عشق اور محبت کے چکر میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہی ہیں، اور اسکول کالج کے زمانے میں 18 سال عمر ہونے کے انتظار کر رہے ہیں، پھر 18 سال کی عمر ہونے کے بعد سیدھا اپنے عاشق کے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، وہ غیروں کے عشق اور محبت کے چکر میں بھاگ کر چلی جا رہی ہیں۔ کتنی کی تعداد ہے ہم بتا نہیں سکتے۔ RSS، ہندو سماج، ہندو سنگھٹن اتنی محنت کر رہی ہیں، اور ان کا جو ڈاٹا تھا وہ کسی طریقے سے ہمارے ہاتھ آیا، لکھ ہوا، اس میں انہوں نے کہا سال بھر میں ہم 10 لاکھ اسکول کالج کی لڑکیوں کو، 10 لاکھ کوئی نہیں، معمولی عدد نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ ہمارے چکڑی کے اطراف ہمارا ایک سنبا بھی ہے، اور اسی کے اطراف میں ہمیں جو سننے میں ملا، فی الحال 2-4 مہینوں میں 120 کے قریب مسلم نوجوان لڑکیاں اسکول کالج سے بھاگ کر غیروں کے عشق و محبت کے چکر میں آ کر انہوں نے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اور بہت ساری لڑکیاں اس کے لیے تیار ہیں۔ اب وہ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان کا سوچا سمجھا ایک پلان ہے۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو مرتد کرنے کا سوچا، نہیں ہو سکے۔ بڑی عورتوں کو پیسوں کا لالچ دینا چاہا، نہیں ہو سکے۔ آخرکار وہ اسکول کالج کی لڑکیوں پر محنت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ کسی مسلم لڑکی کی سہیلی غیر مسلم لڑکی ہوتی ہے، اور ہوتی بھی ہے، آج کل یہ ماحول ہے۔ اب وہ جو غیر مسلم سہیلی ہوتی ہے ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی، وہ اصل میں ان کی طرف سے ایک ایجنٹ ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کرنا، اور کوئی غیر مسلم لڑکا آئے تو ان سے بات کروانا اور کانٹیکٹ نمبر دینا۔ اس طرح ہوتے ہوتے وہ کسی غیر مسلم لڑکے کو ہماری مسلم لڑکی کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اب وہ مسلم لڑکی سے غیر مسلم لڑکا پیار و محبت کی باتیں کرتے ہوئے پوچھتا ہے، بتاؤ تیرا نام کیا ہے؟
وہ کہتی ہے، ہماری مسلم لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام عائشہ ہے۔ واہ ماشاء اللہ، یہ الفاظ بھی انہوں نے سکھا رکھے ہیں۔ واہ ماشاء اللہ، کتنا پیارا نام ہے۔ یہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ ہماری مسلم لڑکی یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ دیکھ اس غیر مسلم لڑکے نے ہمارے اسلام کو کتنا پڑھا ہے، ہمارے قرآن کی باتوں کو کتنا سیکھا ہے، اس کے غلط محبت کے چکر میں آ جاتی ہے۔ وہ لڑکا پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے، وہ کہتی ہماری لڑکی کہتی ہے کہ فاطمہ ہے، مسلم نام بتاتی ہے۔ وہ لڑکا پوچھتا ہے قرآن مجید یہ کیا ہے۔ ہماری مسلم لڑکیوں کو جو مکتب میں سکھایا گیا، ماں باپ نے جو تربیت دی، وہ چیزیں بتاتی ہیں۔ وہ اسلام کے بارے میں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ کلمات کہتا ہے۔ اس سے ہماری مسلم لڑکیوں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ ہماری مسلم لڑکیاں یہ سوچ سمجھ کر سوال کر لیتی ہیں کہ تمہیں الحمدللہ ایمان اسلام کا، قرآن کا، اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت نالج ہے، تم نے ہمارے ایمان اسلام کو بہت پڑھا ہے، کیا شاید تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اسی کے انتظار میں وہ رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں میں مسلمان ہونا تو چاہتا ہوں، لیکن ہمارے ماں باپ کافر ہیں، ہندو ہیں، وہ ہونے نہیں دیں گے۔ میں تمہارے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں، کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرنا۔ اب ہماری مسلم لڑکیاں سمجھتی ہیں وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، میں دین کی دعوت دے کر اسے مسلمان بناؤں تو اسلام میں آئے گا، مسلمان بن جائے گا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ ہماری مسلم لڑکیوں کی کم ہمتی کی بات ہے اور کم سمجھی کی بات ہے۔ اصل میں وہ تمہیں ہندو بنانا چاہتا ہے، وہ غیر مسلم بنانا چاہتا ہے۔ ان کو تربیت دی گئی ہے، مشق کرایا گیا ہے۔ وہ کبھی کبھار کسی مسجد کے باہر ٹوپی پہن کر ایک سیلفی لیتا ہے، فوٹو لے کر چھوڑتا ہے کہ دیکھو میں نے جمعہ کی نماز پڑھی، فلاں نماز پڑھی۔ اس سے ہماری مسلم لڑکیوں کو اور زیادہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، میں اسے مسلمان بنا دیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ یہ جملہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے تو اس کا تذکرہ کرتا ہوں، کسی کے سامنے نہ کرنا۔ اگر ہماری مسلم لڑکیاں یہ بھی کہہ دیتی ہیں کہ فلاں ہمارے امام صاحب ہیں، مولانا ہیں، ان کے پاس جا کر تم کلمہ پڑھو، دین کے باتیں تمہیں سکھائیں گی، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ بتائیں گی، وہ اگر میں کسی کے سامنے بھی جاؤں گا تو میرے ماں باپ تک یہ بات پہنچ جائے گی اور مجھے مسلمان ہونے سے مجبور کیا جائے گا اور مسلمان ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے ہماری مسلم لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ابھی اس کا تذکرہ نہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے کر سکتی ہوں، نہ کسی کے سامنے کر سکتی ہوں، نہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کر سکتا ہے۔ وہ پیار و محبت کے، دین کے، مسجد کے، قرآن کی میٹھی میٹھے باتیں کرتے ہوئے وہ اچانک یہ جملہ کہنے لگتا ہے میں فلاں وقت یہ پڑھ رہا تھا، مجھے تمہارا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہارے نبی نے اتنی شادیاں کیوں، یہ نہیں سمجھ میں آتا نکاح اس طرح کیوں کیا جاتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا طلاق کیوں لیا جاتا ہے۔ اسلام کے بارے میں کچھ نفرتی باتیں ہماری مسلم لڑکیوں کے دل و دماغ میں وہ ڈالتا ہے اور آہستہ 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 ڈالتے چلا جاتا ہے، اور پیار و محبت کے چکر میں معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اسکول کے باہر ہو اندر ہو ایک دوسرے سے فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، جو کچھ آلات ہیں ان سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے سے پیار و محبت کی، دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور پیار و محبت کے چکر میں اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہاں تک آج سننے میں آیا، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا اور کسی پر الزام نہیں لگا رہا، ہمارے جماعت کے بہت سارے ساتھیوں کی لڑکیاں، حتیٰ کہ علماء اور حفاظ کی لڑکیاں بھی یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ سب سے پہلے وبال جان کیا بنا؟ اسکول کالج بھیجنا بنا، وہاں سے غیروں کے ساتھ دوستی ہو رہی ہے، اور دوستی بڑھتے 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 اتنی چلی جا رہی ہے کہ ہماری لڑکیاں ماں باپ کو چھوڑ کر ان کو چلی جا رہی ہیں اور ایمان سے دور ہو رہی ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی لڑکیوں کو موبائل اتنا بڑا بڑا دے رکھا ہے کہ اس کی تربیت کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہاں تک تو سننے میں مل رہا ہے ماں باپ جب سو جاتے ہیں تو لڑکیاں موبائل لے کر رات کے 1-1 2-2 بجے تک اس غیر مسلم کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، واٹس ایپ پر بات کرتی ہیں، پیار و محبت کی بات کرتے ہیں، اور جسم کا الگ الگ حصہ ان کو دکھا رہی ہیں۔ اس سے وہ ہمارے لڑکیوں کو بلیک میل کر رہے ہیں
کہ دیکھ اگر تو میرے پاس نہیں آئے گی، مجھ سے باتیں نہیں کرے گی، مل جل کر ہم کسی باغ کے اندر جا کر کچھ نہیں کھائیں گے، آئس کریم وغیرہ میل ملاقات نہیں رکھیں گے، میں تیرے ماں باپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب ماں باپ کی عزت سماج میں نہ جائے، معاشرے میں نہ جائے، لڑکیاں جا کر باتیں کر رہی ہیں، مل رہی ہیں، اسی میل ملاقات میں یہاں تک معاملہ اس اسکول کالج کے چکر میں اور موبائل اور ٹی وی کے چکر میں پہنچ گیا۔ اسی زمانے میں، اور ایک بات سمجھنے کی ہے، شیطان کا یہ دعویٰ ہے، اسی ایک کمرے میں ایک رابعہ بصریہ وقت کی بہت بڑی ولی ہیں وہ، اور حسن بصری رحمہم اللہ وقت کے بہت بڑے ولی ہیں، ایک جگہ کسی جگہ ایک کمرے میں ہو یا کسی بھی جگہ جمع ہو جائے تو تیسرا ان کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے شیطان وہاں آ جاتا ہے۔ اتنی بڑے ولی اور ولیہ نہ میں ہوں، نہ آپ ہیں، نہ ہمارے لڑکیاں ہیں، نہ ہمارے اولاد ہیں۔ جب وہ جا کر ایک دوسرے سے پیار و محبت کی باتیں کرتے ہیں تو وہاں ان کا جسمانی سمبند بھی ہو جاتا ہے عشق و محبت کے چکر میں۔ معاف کرنا، یہ جملے عورتوں کے بیان میں نہیں کیا جاتا، لیکن وقت ایسا ہے کہ کھل کر بولنے کی اور کھل کر بیان کرنے کی اور رونے کی ضرورت آج یہاں تک پیش آئی ہے۔ یا تو ماں باپ تربیت کر رہے ہیں تو اسکول کالج میں بنداس ہم بھیج رہے ہیں، حالانکہ لڑکیاں سونا چاندی اور پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، ان کی تربیت میں جتنا ہم وقت لگائیں گے اتنا ہمارے لیے کم ہے۔ لڑکیاں جا رہی ہیں اور ان کے پیار و محبت کے چکر میں زنا میں، گناہ میں اور بدکاری میں مبتلا ہو رہی ہیں، اور ایک مرتبہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ہماری لڑکیوں کا ویڈیو چھپکے سے بناتے ہیں اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ آئندہ چل کر کبھی نہ کبھی پیار و محبت کا ہو، دوستی کا ہو، کچھ نہ کچھ جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر وہ جھگڑا ہو جائے تو دکھاتے ہیں دیکھ میں نے تیرے ساتھ یہ غلط کام کیا، تیرا فلاں وقت کا فوٹو، یہ ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اگر تو کچھ کرے گی اور مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آئے گی اور بھاگ کر مجھ سے شادی نہیں کی تو میں تیرے باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، تیرے بیٹے کو چھوڑ سکتا ہوں، اور مسلمانوں کے بہت سارے میرے دوست ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہوں۔ اپنی عزت اب بچانے کے لیے، ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے، معاشرے میں اپنے نام کو بچانے کے لیے آخر کار لڑکی ماں باپ کے کانوں کان خبر لگتے بغیر وہ لڑکے کے ساتھ بھاگ کر چلی جا رہی ہے، اور کچھ لوگوں نے یہاں تک غیر مسلم لڑکوں کو اعلان کر رکھا ہے کہ تم لوگ کسی مسلم لڑکی کو بھگا کر لاؤ گے ہم تمہاری شادی کی ذمہ داری لیں گے، 6 مہینے یا 1 سال کھانا پانی، روم کا، گھر کا انتظام کریں گے، اور ساتھ ساتھ 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ تمہیں حکومت کی طرف سے پیسہ دیں گے۔ حالانکہ وہ ہماری بیٹی کو پیار و محبت ذرہ برابر نہیں کرتے، ان کا مسئلہ ہے اس لیے کر رہے ہیں، وہ پیسے چاہتے ہیں اور ہم سے ہمارا ایمان لینا چاہتے ہیں۔ معاملہ یہاں تک نہیں، آگے مسئلہ یہاں جاتا ہے، جب انہوں نے ہماری عورتوں کا، ہماری لڑکیوں کا جسم استعمال کیا، ان کو گھر ملا، رہنے سہنے کے لیے پیسہ ملا، ہر چیز مل گئی، میری مائیں بہنیں معاف کرے آنکھوں میں آنسو اتر آ رہے ہیں، جب ہماری بیٹیوں کا حمل ان کے نطفے سے آ جاتا ہے تو یا تو کسی کوٹھے پر رنڈی کھانے پر ہماری لڑکیوں کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، یا ماں باپ کے دہلیز پر لا کر راتوں رات چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ پیٹ میں بچہ ہے لڑکی کے یا ہاتھ میں بچہ ہے، اور اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو اسی وقت ہماری بیٹی کی جان لے رہے ہیں، اور واقعات واٹس ایپ کے ذریعے میں بھی دیکھ رہا ہوں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ پرسوں ہی کا واقعہ ہے، بیلگام میں کسی کا بھگا کر شادی کیا، پیسے ملے، جسمانی تعلق، زنا وغیرہ سب کچھ کیا، اب لڑکی تو پیار و محبت میں سمجھی نہیں، اور اللہ معاف فرمائے ہماری لڑکیاں کیا کہتی ہیں، فلاں نے کیا، میں جس راہل سے پیار کرتی ہوں وہ راہل ایسا نہیں ہے، کیونکہ پیار و محبت کی اتنی اچھی باتیں اس نے بیان کی ہیں کہ مولانا کا بیان، حافظ صاحب کا بیان اور ہمارے ماں باپ کا بیان اور ماں باپ کی تربیت، حدیث قرآن ان کو اب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرا راہل ایسا نہیں ہے، میرا سنجے ایسا نہیں ہے، اور فلاں فلاں لڑکے کا نام لے لے کر وہ نہیں کر سکتا، حالانکہ وہ کر ہی رہا ہے بھگوا لو ٹیپ کے تحت،
کہ مسلم لڑکیوں کو پھنسانا ہے، ان کو بھگانا ہے، ان کے ساتھ غلط تعلق قائم کرنا ہے، اور مسلم لڑکیوں کے پیٹ میں غیر مسلم اولاد کی تربیت کرنا ہے، اور اسلام کو اس طرح ختم کرنا ہے۔ یہ انہوں نے قسم کھا رکھی ہے۔ میں بول رہا ہوں، ابھی دو چند دنوں کی بات ہمیں جو سننے میں ملی، چکوڑی کے اطراف میں ہمارا ایک سمبا آیا، کلوڑ آیا، سدلگا آیا، ملکواڑ آیا، قریب کے جتنے گاؤں ہیں ان گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، 117 سے لے کر 120 لڑکیاں بھاگ جانے کے لیے تیار تھی۔ اور ہم جاتے ہیں، چکوڑی جانا ہوتا ہے، ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، پھر اتنا بیانات کرنے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد ہماری مسلم لڑکیاں پردے کی حالت میں اسکول کالج کے باہر کسی نہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں، اور وہ لڑکا غیر مسلم ہوتا ہے، پردے کے اندر مسلم لڑکی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے بس کے انتظار میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک تو ہم نے اسکول کالج کو ایسے ہی بھیج دیا، حالانکہ ہم مسجد کو بھیجنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے، فتنہ کہیں ہو نہ جائے۔ کسی بھی جگہ لے جانا ہو، مستورات کی جماعت میں بھی لے جانا ہو تو باپ کا یا بھائی کا ہونا ضروری ہے، اور کالج کا ماحول آج گندا ہو چکا ہے، وہاں ہم ایسے ہی بھیج رہے ہیں، نہ باپ نہ ماں لے جا کر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، نہ لانے کے لیے تیار ہیں۔ دن بھر کس سے باتیں کر رہی ہے میری لڑکی وہ سوچنے کے لیے تیار ہیں، نہ باپ کو فکر نہ ماں کو فکر۔ رات میں ہم تو جلدی سو رہے ہیں، میری لڑکی رات میں سوتی کتنے بجے ہے، اٹھتی کتنے جلدی ہے، وہ کس سہیلی سے ملنے جاتی ہے، یہ باتیں ہم سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے تیار بھی نہیں، اور ہم لوگ رو رو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ باتیں آج کل ماؤں کو برا لگ رہا، میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ بھاگ کر جب چلی جائیں گی تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں تمہاری بیٹی ایسی تھی اور ایسی ہے، اس وجہ سے وہ بھاگ کر چلی گئی۔ سب سے پہلی بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ اسکول کالج کو بھیج رہے ہیں۔ شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے، ہم چاہتے کیا ہیں اصل میں؟ آج ماں باپ کو دیکھے، لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، تو ان کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ لڑکے کو کیا بنائیں گے، تو باپ اور ماں پھٹ کر یہ جواب دیتے ہیں کہ کتا شکتا شکون دے، گونڈی کام کے تلار جاتا ہے، سینٹرنگ کرتا ہے، بھی پلمبرنگ کرتا ہے، بھی کیا کیا ہیں کم درجے کے۔ یوں نہیں بولتے انجینئر بنا تو، MBBS ڈاکٹر، لڑکے کو بنا تو پائلٹ بنا تو، لڑکوں کے بارے میں ذرہ برابر نہیں بولتے۔ کیا ادھر ادھر بالا پھرون دے، ادھر ادھر پھرتے رہوں دے، کو دارو پیون دے، کو کیا کروں دے، نماز چھوڑوں دے، انہیں کما لیتے کیسا کمانے کا۔ اور بیٹی کو کیا بناتے ہیں؟ ان کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضرت فاطمہ جیسے کردار دی تو۔ یہ کسی ماں سے اور کسی باپ کی زبان سے آج نکلنے کے لیے تیار۔ بیٹی کو کیا بنانے والے ہیں کہ تو باپ بھی جواب دیتا ہے اور ماں بھی جواب دیتے، پائلٹ بنانے والا ہوں بیٹی کو، نیٹ پڑھا کر MBBS ڈاکٹر بنانے والا۔ ہاں ٹھیک، ضرورت ہے، آج لڑکیوں میں ڈاکٹر ہونا آج ہمارے لیے بہت ضروری، بے شک ڈاکٹر ہونا ضروری ہے، وکیل کا بھی ہونا ضروری ہے، مسلم لڑکیوں کو بناؤ، منع نہیں ہے، لیکن ماحول کے تعلق سے بناؤ، ان کی تربیت کرتے بناؤ۔ اگر اپنی بیٹی پر یہ بھروسہ ہے میری بیٹی پردے میں رہ کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ کام کر سکتی، بے شک بناؤ، اس سے نہ ہم انکار کر سکتے ہیں نہ ماں باپ کو اس کے انکار کرنے کی گنجائش ہے۔ ہاں حالات کیسے ہیں اس کے مطابق دیکھو، میری بیٹی پردے میں جانے کے باوجود اللہ کو کتنا مان سکتی ہے، شریعت کو کتنا مان سکتی ہے، پھر دنیا کی کتنی کتنی بڑی ڈگریاں کیسے حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر یہ بھروسہ ہے اللہ پر، یہ رہ سکتی ہے، دین اسلام پر، ایمان پر جمے رہ سکتی ہے، تو پھر بنداس بناؤ۔ اور اگر ماحول کے اعتبار سے یہ بھروسہ بیٹی پر ہے کہ بیٹی غلط کام کر سکتی ہے، بھاگ جا سکتی ہے، تو اللہ کے لیے معاف فرماؤ۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، میری ماؤں سے بھی کہتا ہوں، میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یہاں بیٹھی ہوئی ہر خواتین سے کہتا ہوں، پردہ نشین عورتوں سے کہتا ہوں، معاف کرو، مجھے معاف کرو، پھر اپنی لڑکیوں کو نہ بھیجو۔ حالات ایسے ہیں، 10ویں پڑھاؤ، اپنی نگرانی میں لانا لے جانا کراؤ، پھر مدرسے وغیرہ میں 1-2 سال بھیجو، ایمان بچے گا۔ نمرود جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے حضرت ابراہیم اپنا ایمان بچاتے رہے، واقعہ میں نے سنایا۔ فرعون کے محل میں وہ عورت
اپنی قربانی دی، اپنی بیٹیوں کی قربانی دی، ایمان بچاتی رہی۔ حضرت آسیہ فرعون کے محل میں پل بڑھ کر اپنے ایمان کو بچاتی تھی۔ آج ہم کہاں تک بچا رہے ہیں، کس طرح بچا رہے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یا تو اسکول کالج کو بھیجنا بند کرو، اور اگر بھیج رہے ہیں تو پھر ان کی تربیت اور ان کی نگرانی 24 گھنٹے کی کرو کہ اس وقت میری بیٹی کب اسکول جا رہی ہے کالج کو اور کب وہاں سے آ رہی ہے۔ بیچ میں اتوار آتا ہے، سنیچر آتا ہے، آدھی سال ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، پھر بھی وہ اسکول کالج کا بہانہ کر کے کس سے ملنے جا رہی ہے۔ باپ جاسوس بنے اس وقت، ماں جاسوس بنے بیٹیوں کے بارے میں۔ بیٹیاں بہت قیمتی سامان ہیں۔ میں نے حدیث خطبے میں سنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع، دنیا ساز و سامان کا نام ہے، وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا میں بہترین مال اور بہترین سامان یہ نیک لڑکیاں اور نیک عورتیں ہیں۔ اللہ ہمیں نیک بنانا چاہتے ہیں، ہم بری نہ بنیں۔ اور دوسری جو چیز ہم نے دے رکھی ہے وہ موبائل، واٹس ایپ، فیس بک، اتنا ہم چلا رہے ہیں کیا کہنے کی، ورنہ اس کی بھی ہماری بیٹیوں کی ضرورت نہیں۔ ہاں فون کی ضرورت ہے، بٹن والا موبائل دو، یہ بڑا موبائل واٹس ایپ وغیرہ انٹرنیٹ والا وہ ان سے نکال لو، ضرورت ہے۔ اب بہانے کیا کر رہے ہیں ہماری لڑکیاں، ہمارے سر وغیرہ اسکول کی طرف سے، کالج کی طرف سے، کیا کہتے ہیں اسے، ہوم ورک، ہم ابیاس وغیرہ موبائل میں بھیجتے ہیں، اس کا پرنٹ نکال کو ان کو سامنے بٹا کر کرواؤ، نہیں تو اپنے سامنے موبائل رکھو، وہاں خود ماں بیٹھے باپ بیٹھے، پھر وہ ابیاس کرے، ہوم ورک کرے، اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم بچنے کی کوشش کریں گے بچیں گے، ورنہ اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلے جائے۔ کوئی ماں یہاں یہ برداشت نہیں کرتی میری بیٹی کو، میرے بیٹے کو دنیا کی آگ لگے، اس کی انگلی معمولی سی جلے، کوئی برداشت نہیں کرتا۔ میں نہیں برداشت کرتا، یہاں بیٹھی ہوئی عورتیں برداشت نہیں کرتی، یہاں بیٹھے ہوئے مرد نہیں برداشت کرتے۔ جب ہم برداشت نہیں کر سکتے ایمان کے بغیر، غیروں کے لڑکوں کے پیار و محبت کے چکر میں یہ ٹی وی، پھر فلمیں، پھر موبائل اور کالج، عشق و محبت کے چکر میں، اور جتنی فساد کی جڑیں ہیں، بے پردگی، دوسروں سے بات چیت، جو 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 بری چیزیں ہیں، ان کے چکر میں اگر ہماری لڑکی جسے ہم نے پال پوس کے بچپن سے سینے کا دودھ، سینے کے خون کو ماں نے دودھ بنا کر سینے سے پلوایا، باپ نے پیدا ہونے سے لے کر 18 19 20 سال تک اس بیٹی کے لیے رات دن کمائی کی تاکہ بیٹی کا نکاح کا وقت آئے، شان و شوکت کے ساتھ میں نکاح کرواؤں اور اپنے گھر سے شوہر کے گھر کی طرف میں الوداع کرواؤں۔ یہ باپ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا۔ میری بیٹی کو دنیا کی آگ جلائے تو ہم کیسے پسند کرتے ہیں کہ بغیر ایمان کی جائے گی، قبر میں کیا حشر ہوگا، اللہ کے دربار میں کیا حشر ہوگا، کیا وہاں آگ نہیں ختم کرے گی، وہاں آگ نہیں جلائے گی۔ بہت ساری فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اسکول کالج کے چکر میں ہماری بیٹیاں 20 سال، 21 سال، 22 سال اور بعضوں کے متعلق 25 سال، اور جہاں تک میں نے اپنے کانوں سے سنا 30 35 سال کی ہوئی، ماں باپ شادی کا خیال نہیں کر رہے۔ ہم نے ڈگریاں دلائی ہے، اس کے چکر میں آدھی عمر چلی گئی، ڈگریوں کے بعد نوکریاں نہیں مل رہی، نوکری کے چکر میں کتنی لڑکیاں در بدر پھر رہی ہیں۔ اور ایک شریعت کا مسئلہ سمجھ لو، الرجال قوامون علی النساء، گھر کو چلانے کی ذمہ داری اللہ نے مردوں پر رکھا ہے، عورتوں پر نہیں۔ عورت کما کر اپنا پیٹ پالے، بچوں کا پیٹ پالے، گھر سنبھالے، شریعت میں نہیں۔ فقہاء کرام مسئلہ بیان کرتے ہیں، مرد بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتا ہے، ایسے مرد پر عورت کی کمائی کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ اب یہ مسئلہ کھل کر ہے۔ جب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم عورتوں کو، لڑکیوں کو اچھی ڈگریاں دلوائیں گے، نوکریاں ہوں گی، وہ اچھی تنخواہیں آئیں گی، ایسی تنخواہیں ماں باپ کے لیے بھی حرام، شوہر کے لیے بھی حرام، اور شوہر کے گھر والے یعنی بیٹیوں کے ساس سسرے کے گھر کے لیے بھی
حرام اور ناجائز کے درجے میں ہیں۔ تو بیٹیوں کا کمانا ضروری نہیں، شوہر کمائے، باپ کمائے، بھائی کمائے، اور بیٹی کی اور بہن کی اور بیوی کی تربیت کرے، ان کا پیٹ پالے اور گھر کی ضروریات کو پوری کرے۔ اور دوسری بات یہاں سمجھنے کی ہے، بہت ساری لڑکیوں کو فون آتے ہیں، بہت ساری کارگزاریاں یہ سننے میں ملتی ہیں، فلاں جگہ ہم کام تو کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں بلیک میل یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں وقت تو ہمارے پاس نہیں آئی تو تجھے نوکری پر سے نکال دی۔ حالات شروع ہیں، حالات شروع، بلیک میل، کوئی اوپر والا آفیسر یہی کہ تو میرے پاس نہیں آئی، اس وقت بات سمجھ لو، میں اشارے میں کر رہا تجھے میں نوکری پر سے نکال، میں باس کو بول کر کچھ نہ کچھ کروا دوں۔ اب وہ نوکری کے چکر میں ایسی جگہ، اللہ نے جس عورت کا تذکرہ قرآن میں کیا، مردوں کے سر پر عورتوں کو بٹھایا، وہ عورتیں چاہتی ہیں اسکول کالج پڑھا کر ہم اپنی بیٹیوں کو کسی غیر مرد کے پیروں کی دھول اور جوتیاں بنا کر رکھیں۔ آج ہو رہا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلی جائیں گی، دنیا کی آگ برداشت نہیں کرتے تو آخرت کی آگ ہم اپنی اولاد کے لیے کیسی برداشت کریں گے؟ قبر کسی کو نہیں چھوڑتی، نبی ہو، نبی کی اولاد ہو، نبی کی بیٹی ہو، کسی کو نہیں چھوڑتی۔ بے پردہ ہونا اچھا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں موجود تھی، حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ ایک سوال صحابہ اکرام سے حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، حضرت علی بھی آ کر بیٹھ گئے، مجھے یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اب مرد تھے، عورتیں وہاں نہیں تھی، کسی کو سوال کا جواب نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر کو بھی نہیں آیا، حضرت عمر کو بھی نہیں آیا، بہت سارے صحابہ سے سوال، سب نے اپنی گردن اور اپنا سر نیچے کر لیا۔ حضرت علی آخر میں آئے تھے، کسی وجہ سے چپکے سے باہر چلے گئے، گھر قریب تھا، حضرت فاطمہ سے سوال کیا، آپ کے ابا، میرے سسر، میرے چاچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مردوں سے سوال کیا عورتوں کے لیے سب سے قیمتی چیز اور سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ عورت تھی اور وہ پردے میں رہنے والی با حیا عورت تھی، نبی کی بیٹی تھی، جھٹ سے جواب دیا عورتوں کے لیے سب سے قیمتی سامان دنیا ہو آخرت میں ہو، حیا ہو۔ کیا ہے؟ حیا۔ بس یہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے بیان کیا۔ حضرت علی سے رسول اللہ نے فرمایا یہاں کسی مرد نے جواب دیا نہیں تو یہ جواب تمہارا نہیں، یہ جواب میری بیٹی کا ہے۔ اتنی حیا والی، اتنی پردے میں رہنے والی عورت، جب ان کا آخری وقت آیا، انتقال کا وقت آیا، تو اپنے بیٹوں کو حضرت حسن اور حسین کو اور اپنے شوہر حضرت علی کو بلایا اور کہنے لگی روتے رہتے، علی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ رات آخری رات ہے، کل میرا انتقال ہو جائے گا۔ مائیں بہنیں یہ واقعہ سننے کے قابل ہے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار، وہ پردے میں حیا میں رہنے والی، وہ حضرت علی سے کہہ رہی ہیں ان دو بیٹوں کی تربیت کرنا۔ اور ایک بات میری نصیحت اور وصیت ہے کہ میں نے دنیا میں اپنے باپ کو اپنا جسم دکھایا، اس کے علاوہ تمہیں اور میرا چہرہ تم نے اور میرے بیٹوں نے دیکھا ہے، پانچویں کسی مرد نے آج تک مجھے دیکھا نہیں، مجھے چھویا نہیں۔ اتنی حیا، اتنی پردے میں رہنے والی زندگی میں نے تو ایسی گزار دی، موت کے بعد یہ اختیار میرے میں نہیں۔ ہاں، میرا کندھا دینے کے لیے ابا تو نہیں ہے، کندھے کے لیے چار کندھوں کا ہونا ضروری ہے، کوئی چوتھا نہ آئے، دو بیٹے اور ایک باپ، میرا شوہر مل کر مجھے کندھا دینا، کوئی چوتھا نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انتقال ہوا صبح یا دوپہر کے وقت، حضرت علی نے اعلان نہیں کیا کیونکہ وصیت تھی کوئی مرد نہیں آئے، ورنہ نبی کی بیٹی کے جنازے میں کون نہ آئے پسند کرے گا، ہر جمع ہونا چاہتا تھا۔ رات کے وقت جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور کندھا دینے کے لیے کوئی چوتھا شخص موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رات کے تاریکی اور اندھیرے میں وہاں سے کہیں سے جا رہے تھے، ان کے گھر کے سامنے سے دیکھا حضرت علی ہیں، حسن حسین ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، علی شیر خدا ہیں، رسول اللہ کے داماد ہیں، اور رات میں تین لوگ کس کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں، کسے دفنانے جا رہے ہیں؟ اب سوال کرتے ہیں، حضرت علی کے آنکھوں میں آنسو، بیوی کا انتقال ہوا، بیٹوں کے آنکھ میں آنسو، ایک ماں کا انتقال ہوا،
اور یہ لوگ گندہ دے رہے ہیں۔ بچپنی کی حالت، روتے روتے انہوں نے جواب دیا، نبی کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے، ہماری ماں کا انتقال ہوا، میری بیوی کا انتقال ہوا ہے۔ ابو ذر دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور انہوں نے مجبوری کی حالت میں کندھا دیا۔ جب روتے روتے انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنتی عورتوں کی سردار کو قبر میں دفنایا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا، انہوں نے رونے رونے کی حالت میں قبر سے کہا، یا قبر اتدری من التی، یا قبر ہذہ بنت رسول اللہ، ہذہ زوجۃ علی، ہذہ ام الحسنین، ہذہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا۔ اے قبر، تو جانتی ہے تیرے اندر آج کون دفن ہو رہا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی کی بیوی ہیں، یہ حسنین حسن حسین کی ماں ہیں، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آج تیرے قبر میں آ چکی ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ اللہ نے قبر کو آواز دی، قبر کو بولنے کی طاقت دی۔ قبر نے کہا، یا ابا ذر اتدری من التی جئنا بہا الیک، اے قبر یہ نہ بتانا کون کس کی بیٹی ہے، کون کس کی بیوی ہے، کون کیا ہے، یہ مت بتانا، یہ بتانا ایمان لے کر آئی ہے کہ نہیں ہے، نیک اعمال لے کر آئی ہے نہیں ہے۔ یہ قبر کا جواب ابو ذر کے لیے نہیں، حضرت فاطمہ کے لیے نہیں، یہ میرے لیے، میری ماؤں کے لیے اور میری بیٹیوں کے لیے تھا۔ کیا لے کر دنیا سے جا رہے ہیں، تب قبر ہمارے ساتھ کیا حشر کرے گی۔ مائیں بہنیں اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرے۔ مستورات کی تعلیم ہوتی ہے، جمعہ کے دن یہاں ہوتی ہے، وہاں تعلیم میں بھیجے اور اسی طرح اپنے گھر کا ماحول تعلیمی گھر بنائے اور اسی طرح اپنے اولاد کو مکتب میں بھیجے اور منتخب احادیث کی تعلیم کرے، گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے، دوسری کتابیں اپنی بیٹیوں اپنے اولاد کے سامنے پڑھ کر سنائے اور ان کی مکمل تربیت کرے، اور اللہ توفیق دے نہیں بلکہ اپنا وقت نکال کر 3 دن مستورات جماعت میں بھی جانے کی کوشش کرے۔ بس کریے کلاسز کے بارے میں بھی ذرا چھوڑا ایکسٹرا جاتے ہیں، ہاں، ٹیوشن، اور بہت ساری لڑکیاں ٹیوشن کے بہانے سے بھی جاتے ہیں، تو ماں باپ ان کی بھی تربیت کرے، کس طرح ان کو نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، کس طرح وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، پوری مکمل تربیت کریں گے، ہماری اولاد ہماری ہاتھ میں رہیں گی۔ ورنہ میں نے سنایا واقعات کیا کیا آج ہو رہا ہے، غیر مسلم چاہتے ہیں پیار و محبت کی جال میں پھنسا کر ان سے ہمارا ایمان چھین لیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے مستورات کو تعلیم میں بھیجے، جماعتوں میں بھیجے، اور قرآن مجید مکمل نہیں ہوا تو کسی نہ کسی طرح کسی عورت کے پاس وغیرہ ان کا قرآن اور دینی تعلیم مکمل کروانے کی کوشش کرے۔ ہاں، حافظ اشرف صاحب ان کی عورت، حافظ صاحب کی عورت الحمدللہ بڑی مستورات، بڑی لڑکیوں کا مکتب بھی لیتی ہیں، دینی تعلیم بھی سکھاتے ہیں، موٹے موٹے مسائل وغیرہ سب سکھاتے ہیں۔ وہاں جن کا قرآن، چاہے لڑکیاں ہو چاہے بڑی عمر کی عورتیں ہو، وہ پہنچ کر اپنا قرآن کروا لے، دین کی باتیں معلوم ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا کے بعد مستورات اپنا نام لکھوائے، اور مستورات نام لکھوانے کے بعد وہ پرچہ حافظ صاحب کے یہاں سپرد کرے، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ پرچہ وغیرہ ہونے کے بعد چائے کا انتظام کیا گیا ہے، چائے وغیرہ پی کر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تیرا بندہ بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، 5 وقت نمازوں کی پابندی مرد و عورت ہر ایک کو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کے واقعے سے ہم نے سنا، انہیں سمجھا کس طرح قربانی دی، کس طرح
انہوں نے قربانیاں دے کر اسلام پر جمع اور اسلام پر جمائے رکھنے کی تعلیم ہم لوگوں کو دی، اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ حج عمرے کی توفیق مرد و عورت ہر ایک کو توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ حالات ایسے ہیں ہم سے ہمارا ایمان چھینا جا رہا ہے، ہماری نوجوان لڑکیوں کو مرتد بنایا جا رہا ہے، ان سے دین سے دور انہیں رکھا جا رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرما دے، ایمان پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ موبائل سے، ٹی وی سے، اسکول کالج سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، حیا نصیب فرما، پردہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہر ایک کو دین پر ہمیشہ جمع رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ دین کے لیے مرد عورت لڑکیاں لڑکے ہر ایک کو قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مستورات میں تعلیم کو زندہ فرما دے، عورتوں کی جماعت کے نظام کو زندہ اور دائم اور قائم فرما دے۔ یا اللہ ہماری مساجدوں کو آباد فرما دے، مدارسوں کو آباد فرما دے، خانقاہوں کو آباد فرما دے، ہماری تربیت فرما دے، ہماری ماؤں کی تربیت فرما دے، ماؤں کو اپنی لڑکیوں اپنی اولاد کی مکمل تیاری اور تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جانے انجانے میں ہم نے جو کچھ غلطیاں کوتاہی اپنی اولاد اور لڑکیوں کے تعلق سے کیا ہے معاف فرما دے۔ اس کے بعد یا اللہ چوکنا رہنے کی توفیق نصیب فرما، مکمل طور پر تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی اس پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ تشکیل میں اپنا نام لکھوائے اور مستورات کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا ہے، چائے پی کر چلی جائے، وہیں پہ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ چائے آپ تک پہنچائی جائے گی۔ لے کر